نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین و حضرات، ہم تمام اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اور کسی بھی مسلمان کے سامنے جب سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور نہ پڑھنے والا بخیل ہوتا ہے اور اس کا جنت میں داخلہ بھی ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سستی ہے ہمارے اندر کہ ہم یقیناً پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھیں گے تو ساتھ والوں کو بھی احساس ہو جاتا ہے، تو سب کی یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے۔ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک آئے تو تھوڑا سا اونچی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ مصباح القرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70 سے 72 تک آج ہمارے سبق میں ہے، آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 70 سے 72 تک آپ نے تلاوت سنی ہے۔ اب اس کے مفاہیم کی طرف آتے ہیں۔ اس صورت میں قیدیوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے خصوصاً اللہ رب العزت نے سید الانبیاء والمرسلین کو یا ایہا النبی کے الفاظ سے پکار کر ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی، کل من فی ایدیکم من الاسری، وہ قیدی جو آپ کی قید میں ہیں،
ان قیدیوں کو آپ کہہ دیجئے، ان کی اصلاح کیجئے، انہیں تبلیغ کیجئے، انہیں دین کے متعلق سکھائیے، معلومات دیجئے۔ اگر ان کے دلوں میں خیر ہوئی، بھلائی ہوئی، تو یقیناً یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور ان کے اسلام کو قبول کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ خبردار کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ فائدہ اٹھانے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، قطعاً ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت اگر ان کے دلوں میں خیر رکھتے ہیں تو یقیناً جو ہے یہ مسلمان ہو جائیں گے، اور اس کا تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ چنانچہ قیدیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس تھے، اور آپ کے 2 بھتیجے بھی تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ سیدنا عباس کے متعلق نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتا رکھا تھا، ہے تو میرا چچا ہے بڑا کنجوس، اس کو فدیہ معاف نہیں کرنا، اس کو فدیہ معاف نہیں کرنا، اور اس سے پورے پیسے وصول کرنے ہیں۔ قسمت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اتفاق ایسا ہوا کہ جب ان کی باری آئی تو وہ کہنے لگا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے اور اس کی بیٹی نے مل کر ایک خاص جگہ پر خزانہ رکھا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ تو نے اور تیری بیوی نے جو فلاں جگہ پر خزانہ چھپایا ہوا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ تو یہ سن کر وہ حیران ہوا۔ ایسی چیزیں تو وہ پہلے بھی دیکھتے رہتے تھے، جو معجزات ہوتے ہیں، کرامات ہوتی ہیں، وہ پہلے بھی دیکھتے رہتے تھے، لیکن بس وقت ہوتا ہے قبولیت کا۔ تو یہی چیز نبی علیہ السلام کا بتانا کہ وہ جو تم نے اپنے پیسے فلاں جگہ پہ دبائے ہوئے ہیں وہ لے کے آؤ، یہی اس کے لیے سبب بن گیا۔ تو پھر اس نے اپنا فدیہ بھی دیا، اپنے بھتیجوں کا بھی فدیہ دیا، اور ساتھ ایک اور شخص کا بھی فدیہ دیا اسی پیسوں میں سے، اور ساتھ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو اسی حوالے سے یہ ان آیات میں ہو رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، کل من فی ایدیکم من الاسریٰ، وہ قیدی جو تمہارے پاس موجود ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خیر ڈالتا ہے تو وہ جو تمہیں دیں گے، جو فدیہ قیدی تمہیں دیں گے اور مسلمان ہو جائیں تو دیا ہوا فدیہ اللہ انہیں ضرور لوٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم۔ اور سیدنا عباس کہا کرتے تھے کہ میں نے جو فدیہ دیا تھا مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد میں مسلمان ہو گیا، تو وہ رقم جو میں نے دی تھی اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، کئی گنا زیادہ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم فدیہ دینے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہو تو جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے اللہ وہ بھی لوٹا دیں گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم۔ اللہ کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ آپ کا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو صرف گناہ معاف کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسی مخلوق میں سے کوئی ایسی شخصیت ہستی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ معاف کرنے کے حوالے سے آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ فیصل آباد سے اکاڑے کی طرف جائیں، شہر سے نکلتے ہی بائیں جانب ایک دربار ہے، اس کا نام ہے وجکے والا سائیں۔ یہ پنجابی کا لفظ ہے، وجکا، وجکے والا سائیں۔
اب اس کے جو مرید ہیں وہ اپنے بزرگ کی، اپنے پیر کی، اپنے جو ہے نیک انسان کی وہ تعریف کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کر کرم تے معاف خطائیاں میرے وجکے والے سائیاں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بے وقوف جاہل انسان، اس کو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ معاف کرنا صرف اللہ کا کام ہے. وہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبیوں کو چھوڑ کر، اللہ کے رسولوں کو چھوڑ کر، اولیاء اللہ کو چھوڑ کر ایک ایسے انسان کو معاف کرنے کا کہہ رہا ہے جو خود اللہ کی رحمت کا محتاج. کر کرم تے معاف خطائیاں میرے وجکے والے اسائیاں. تو عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، معززات ماؤں اور بہنوں، معاف کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت بار بار ایسے نوٹ دیا کرتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، آیت نمبر 71. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ قیدیوں میں سے مسلمان ہو رہے ہیں وہ ہمیں دھوکہ دیں گے، وہ خیانت کریں گے، وہ بدعہدی کریں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ اسلام لانے کے بعد بھی توڑ دیں گے، تو اس چیز کی فکر آپ کو نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی قیدیوں میں سے یا غیر مسلموں میں سے مسلمان ہوتا ہے تو آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بدعہدی کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر یہ کرتے ہیں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. فقد خان اللہ من قبل، اس سے پہلے بڑی خیانتیں کر چکے ہیں، آج دوبارہ کر دیں گے تو کیا ہوا؟ یہ تو اسلام اور مسلمین کی مخالفت تو پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. آج نئی بدعہدی تو انہوں نے نہیں کرنی نا، پرانی باتیں ہیں، پرانی روش ہے ان کی، پرانا انداز ہے ان کا، تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر انہوں نے بدعہدی کی فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، جیسے اب اللہ نے ان کو گرفتار کروایا اللہ دوبارہ کروا دے گا. اللہ نہیں کروایا، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اب گرفتار ہو کر آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی جیل میں ہیں، آپ کے سزا میں ہیں، تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کروایا ہے تو بدعہدی کی وجہ سے کروایا ہے، اور اگر یہ دوبارہ کرتے ہیں تو اللہ دوبارہ گرفتار کروا دیں گے. تو بہرحال واللہ علیم حکیم، ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے، ان کی پلاننگ کیا ہے، یہ کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان تمام باتوں کو چھوڑ دو. اللہ رب العزت علیم، خوب خبردار ہے، زبردست جاننے والے ہیں. ان کے دل کا ایک ایک راز رب کبریا کے پاس موجود ہے. حکیم، پکڑتا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے. حکیم، ہر کام کو کمال حکمت سے اور انتہائی جو ہے سمجھداری سے اللہ رب العزت کرتے ہیں. جس کو جس وقت پکڑنے کا ٹائم ہوتا ہے اسے اس وقت ہی پکڑتے ہیں. خواہ مخواہ اللہ رب العزت ہر وقت کسی کو نہیں پکڑتے. مزید آپ یہ دیکھیں آیت نمبر 72، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، جہاد میں مال بھی خرچ کیا، خود بھی شریک ہوئے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی اور انہیں رہائش دی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے دوست ہیں، اولیاء ہیں. یہ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کا مفہوم عربی زبان میں بہت زیادہ وسیع ہے. ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی ساتھی، ولی کا معنی مالک، اور ولی کا معنی رشتہ دار، ولی کا معنی وارث. تو دراصل جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان میں سے اکثر بے سر و سامان تھے، خالی ہاتھ پہنچے تھے. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو
اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو ساتھ لیا، ہلکا پھلکا سامان اٹھایا۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو ان کے سسرال والے آ گئے، یہ بیٹی ہماری ہے، آپ مسلمان ہو چکے ہو، اب اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی ہمیں دے دو۔ بیوی چھین لی، پھر انہوں نے بچے بھی چھین لیے کہ بچوں کا حق جو ہے وہ ماں کے ساتھ زیادہ ہے۔ پھر ہلکا پھلکا زاد راہ جو ان کے ساتھ تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا، حتیٰ کہ اکیلے بغیر کسی چیز کے جان بچا کر وہاں سے نکلے۔ جب وہ مدینہ پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، عبد الرحمن کیا بچا کے لائے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور احترام بچا کر لایا، ایمان بچا کر لایا، اور کوئی چیز نہیں بچی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک انصاری، غالباً سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ان کو بنا دیا گیا، تو ایک انصاری جو بے سر و سامان، اس کا بھائی بنایا گیا ایک انصاری جو وہاں کے رہنے والے، گھروں والے، جائیداد والے، زمینوں والے، باغوں والے تھے۔ بھائی بنانے کا مقصد کہ یہ اس کی معیشت میں اس کا ہاتھ بٹائے، اور ان بھائیوں نے بھی بڑی قدر کی اپنے بھائیوں کی، اپنی جائیداد آدھی تقسیم کر دی، گھر تقسیم کر دیا، ایون اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے کہا، بھائی ان دونوں کو دیکھ لو، جو آپ کو زیادہ بہتر لگے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اسے شادی کر لو۔ مطلب اس قدر قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی جب انہیں گھر لے کے گئے تو کہنے لگے، بھائی یہ باغ آدھا تیرا اور آدھا میرا، یہ گھر آدھا تیرا اور میرا۔ سیدنا عبد الرحمن کہنے لگے، اللہ تجھے برکت دے، آپ کے مال میں سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حالانکہ مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، کہنے لگے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا راستہ دے دو۔ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں، عبد الرحمن بن عوف خالی ہاتھ بازار گئے، خالی ہاتھ، ایک پیسہ بھی جیب میں نہیں ہے، ایک پیسہ، کاروبار کرنے گئے، تجارت کرنے گئے، جیب خالی۔ شام کو جب واپس آئے ہیں، ان کے پاس گھی بھی تھا، پنیر بھی تھا اور دینار بھی تھے، کھانے کے لیے گھی اور پنیر اور خرچے کے لیے دینار۔ خالی ہاتھ جانے والے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی۔ تو عزیز بھائیو، انصار کی محبت اور مہاجرین کی محبت بڑی مثالی محبت تھی۔ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ چونکہ ان کے اصلی رشتہ دار جو تھے وہ آدھے کافر آدھے مسلمان، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی آپس میں وراثت کا نظام جاری کر دیا۔ یہ انصاری اور مہاجر ایک دوسرے کے وارث تھے، ایک دوسرے کے وارث تھے۔ تو یہاں اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اس سے دوستی، تعلقات، رشتہ داری اور وراثت سب کچھ اسی لفظ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں تو مسلمان لیکن ابھی تک دارالاسلام مدینہ المنورہ نہیں پہنچے، وہ دارالکفر مکہ میں ہیں یا دوسرے عرب قبائل میں ہیں اور ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کے کسی معاملے میں مسلمانوں کا دخل اندازی کا حق نہیں بنتا۔
اور نہ ہی ان مسلمانوں کو جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، نہ انہیں حق بنتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی بھی معاملے میں ملامت کریں کہ انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، کیونکہ ہجرت فرض ہو چکی تھی۔ جو جہاں تھا، جیسے بھی تھا، اللہ رب العزت کا حکم تھا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ لوگ ایمان لائے ولم یہاجروا، اور ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کی مدد کا کوئی حق نہیں بنتا۔ ہاں حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، ہجرت کے بعد ان کا حق ہوگا کہ وہ آپ سے مدد مانگیں اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ ان کی مدد کریں۔ اور ہجرت کے بعد ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، جب وہ ہجرت کر آئیں تو جب جہاں جیسے کیسے بھی حالات میں وہ آپ سے مدد مانگیں، فعلیکم النصر، ان کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، ہاں اگر ہجرت کے بعد وہ ایسی قوم میں رہ رہے ہیں، دارالکفر سے تو آگے، لیکن ایسی قوم میں رہ رہے ہیں جو آپ کے حلیف ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ چل رہا ہے۔ جیسے آپ نے مدینے میں یہودیوں سے معاہدے کیے تھے، منافقین سے بھی معاہدے کیے تھے، اور آس پاس کے قبائل سے بھی معاہدے کیے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، اگر باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا مل کر مقابلہ کریں گے، اور اگر اخراجات میں ہاتھ بٹانا پڑا تو وہ بھی اخراجات بھی مل کر برداشت کریں گے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی مہاجر ایسی جگہ پر جا کر آباد ہو گیا جو اسلامک اسٹیٹ کے علاوہ آپ کی حلیف برادری ہے، آپ کے معاونین ہیں، معاہدین ہیں، ان کے آپ کے ساتھ معاہدے ہیں، تو پھر وہ ذمہ داری والی آپ کے معاہدہ والے حلیف قبیلے کے اوپر آ جائے گی۔ آپ پہلے انہیں ریکویسٹ کریں گے، وہ اگر آپ کی بات کی ذمہ داری اٹھا لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ اٹھائیں تو پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسلمین کی مدد کرے۔ واللہ تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ آخری الفاظ کا مطلب ہے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ انسان کے ہر عمل کی نگرانی ہو رہی ہے۔ انسان اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، اس کی نگرانی ہو رہی ہے، وہ اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، اور اس کا قیامت کے دن ایک ویڈیو فلم کی شکل میں آپ کے سامنے لا رکھا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، اپنی زندگی کی ویڈیو فلم خود دیکھ لو، آج اپنا حساب خود لے لو، آپ کا حساب کسی اور کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، آپ کے دائیں جانب نیکیاں لکھنے والے، بائیں جانب برائیاں لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم جو بھی کرتے ہو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اسے لکھنے والے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اور وہ آپ اچھی بات کریں یا بری بات کریں، شغل میلہ لگائیں یا مذاق کریں، ہر بات نوٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجرمین کو، گناہگاروں کو جب اعمال دیا جائے گا، اعمال نامہ دیا جائے گا، تو وہ دیکھ کر کہیں گے ما لی ھذا الکتاب، اس کتاب کو، اس رجسٹر کو، اس اعمال نامے کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑتا، کوئی بڑی بات بھی نہیں چھوڑتا، یہ تو ہم نے شغل میلے میں مذاق ہی کیا تھا، یہ تو ہم نے فلاں کو بیوقوف بنایا تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔
تو ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوں گی، چھوٹی ہوں گی یا بڑی ہوں گی، سب کا سب لکھا ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیج بوو گے اسی کی فصل کاٹو گے۔ اگر نیک اعمال کرو گے تو جنت کی شکل میں میوے، پھل، محلات، سونے چاندی کے اور وہاں کی عیش و عشرت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور اگر برے کرو گے، رب کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کرو گے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اور انگارے انتظار کر رہے ہیں ان بد نصیبوں کا جنہیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے ذہنوں میں یہ فکر مضبوط فرمائے کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا، اس پوری کائنات کا نظام سنبھالنے والا زندہ ہے، قائم ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، اور وہ ہمارے ہر عمل کی دن رات نگرانی کر رہا ہے، اور اس لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے اعمال ریکارڈ کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصباح القرآن کے اندر ہم ترجمہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں پہلا اسلوب ہے ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ یا ایہا النبی، یا اور ایہا دونوں کا ملا کر ترجمہ کریں گے، اے اور النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ کہہ دیجئے، کل قول سے نکلا، فعل امر ہے حکم دینے کے لیے، لمن ان سے جو، سے لی کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور عموماً قالا، یقولو، قول، اقوال، مقولہ جو بار بار اردو میں جو استعمال ہونے والے کہنے کے معنی کے الفاظ ہیں وہ قالا ہے، یقولو ہے، یقولون ہے، قیلا ہے، ہاں جی، ان تمام الفاظ کے بعد جب لامز لی آئے تو اس کا ترجمہ کے لیے کی بجائے سے کیا جاتا ہے، کے لیے کی بجائے سے کیا جاتا ہے، جیسے کل کہنے کے معنی میں، اور اس کے بعد لی کا ترجمہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ من کا معنی جو، کہہ دیجئے ان سے جو، فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہے، فی کا معنی میں، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع وغیرہ۔ ایدی کس کی جمع ہے؟ یدن کی۔ ایدی کس کی جمع ہے؟ یدن کی۔ یدن ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تمہارے ہاتھوں میں ہیں یعنی تمہارے قبضے میں ہیں، تمہارے کنٹرول میں ہیں، من الاسرا، قیدیوں میں سے، من جانب، اسرا اسیر کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ اسیر کی۔ اسیر، اسیران بدر، اسیر زلف بھی کہتے ہیں۔ ان اگر، یعلم اللہ، وہ معلوم کرے گا اللہ تعالی، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، اگر جان لے گا اللہ تمہارے دلوں میں، خیرن، کوئی بھلائی۔ قیدیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر خیر ہے، تم خیر چاہتے ہو، ایمان اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، یؤتیکم، وہ دے گا، پہلا نیا لفظ، وہ دے گا تمہیں، خیرن، زیادہ بہتر، مما، اس سے جو، مما من پلس ما ہے، من کا معنی سے اور ما کا معنی جو، دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اخذا، لیا گیا، اخذا، لیا گیا، اخذ ماخوذ، مواخذہ، پکڑنا، لیا جانا، منکم، تم سے، فدیے میں تم سے جو بھی لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں بہتر عطا کر دے، اس سے بہتر عطا کر دے۔ وَيَغْفِرْ، اور وہ بخش دے گا، لکم، تمہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، خوب بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُ، اور اگر وہ سب ارادہ کریں، یریدو، ارادہ، مرید، مراد، ارادہ، مرید، مراد،
اگر وہ سب ارادہ کریں خیانتا کا، آپ سے خیانت کا، فقد تو یقیناً خان اللہ، وہ سب خیانت کر چکے ہیں اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے. یعنی ان کی خیانت اور بدعہدی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کرتے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں. فَأَمْكَنَ، تو اس نے گرفتار کرا دیا. امکانا، امکان ہوتا ہے جگہ دینا، پکڑنا، گرفتار کروانا. فَأَمْكَنَ، تو اس نے گرفتار کرا دیا، منہم، ان کو. من کا معنی یہاں پر کو ہو رہا ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، کمال حکمت والا ہے. اگر یہ خیانت اور بدعہدی کا ارادہ کرتے ہیں کہ مسلمان ہو کر ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں اور ان کے ساتھ ہم ایک زیادتی اور کر دیں تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی خیانت کرتے آئے ہیں، اب بھی کریں گے تو اللہ ان سے خود ہی ان کا حساب لے لے گا. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، سب ایمان لائے، وہ ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. ہجرت اور مہاجر اردو میں ڈائریکٹ بولا جائے گا. جاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے. یعنی مال بھی اپنا لے گئے میدان جہاد میں خرچ کرنے کے لیے اور خود بھی جنگ میں شریک ہو گئے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین آووا، اور وہ لوگ جن سب نے جگہ دی. آوو، مل جاؤ، مأوا، ٹھکانہ، مل جاؤ، مأوا، ٹھکانہ. وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، ٹھکانہ دیا. ونصروا، اور انہوں نے مدد کی، ناصر، نصیر، منصور، انصار. اولئک، یہ لوگ، بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء، دوست ہیں، وارث ہیں، بعض. والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، سب ایمان لائے، ولم، اور نہیں، یہاجروا، انہوں نے ہجرت کی. یہاجروا ہجرت سے نکلا، اور انہوں نے نہیں ہجرت کی. مالکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، کوئی تعلق ان کی دوستی سے. تمہارا اس سے کوئی دوستی والا تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لے. من شیئن، کچھ بھی، کسی قسم کا کوئی تعاون ان مسلمانوں سے نہ ہوگا جو ہجرت نہیں کر رہے. ہجرت کرنا ضروری تھا، فرض. حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ سب ہجرت کر لیں. ہجرت کریں گے تو آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے وارث بھی ہیں، اور آپ کی مدد کے حقدار بھی ہیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر ہجرت کے بعد وہ سب مدد طلب کریں تم سے، فی الدین، دین کے بارے میں، فعلیکم، تو لازم ہے تم پر، النصر، مدد کرنا. الا، مگر، علی قوم، ایسی قوم کے خلاف، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، ان کے درمیان، میثاق، کوئی عہد ہے. میثاق مدینہ، میثاق لکھنؤ. تو یہ میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں. جب آپ کا کسی سے معاہدہ ہو چکا ہو تو اس وقت آپ ان کی مدد کرنے کی بجائے اس قبیلے سے، اس کے سردار سے، ان کے ذمہ داروں سے بات کریں گے، وہ خود اس مسئلے کو حل کریں گے. اگر ان سے حل نہ ہوا تو پھر مل بیٹھ کر اس کے متعلق کو پلاننگ کی جائے گی. واللہ، اور اللہ تعالی، بما، اس کو جو، تعملون، تم سب عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. کوئی چیز، کوئی تمہاری حرکت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. ہمارے اس اسلوب کے مطابق 65% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، 20% الفاظ بار بار آتے ہیں جو نیلے رنگ میں ہوتے ہیں، 15% الفاظ
سرخ رنگ میں یاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں کل 2 لفظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، بقیہ ماشاءاللہ یا تو اردو میں ہیں یا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں۔ پہلا لفظ ہی بار بار آنے والوں میں سے ہے، یا ایہا، کیا ترجمہ کریں گے؟ اے، اور النبی کا ترجمہ نبی، اردو میں کیا بولیں گے؟ نبی، نبوت اور انبیاء۔ کل کس سے نکلا؟ قول سے، قول اقوال، مقولہ اقوال زریں، اور یہ کیا ہے؟ فعل امر، فعل امر حکم دینے کے لیے ہے۔ لمن، ان سے جو، لی کا معنی سے، کیوں؟ قول اقوال میں سے کل آ چکا ہے، سے ترجمہ کریں گے۔ من 20% الفاظ میں سے جو ترجمہ ہے اس کا۔ فی، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع۔ ایدی کس کی جمع ہے؟ یدن کی، ید طولا، ید بیضا، رفع الیدین۔ من الاسرا، من جانب، من عن، من حیث القوم۔ اسرا کس کی جمع ہے؟ اسیر کی، زلف کے اسیر یا اسیر زلف، اور اسیران بدر، اسیران بدر۔ ان بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، ہم نے اسے اس میں شمار کیا ہوا ہے، لیکن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ استاد محترم کا حکم ہے کہ اسے نیلے رنگ میں رکھیں۔ انشاءاللہ اردو میں بولا جاتا ہے، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن استاد محترم کہتے ہیں اسے نیلے رنگ میں رکھیں، تو ہم نے نیلے رنگ میں رکھا ہوا ہے۔ ان کا معنی اگر، یعلم اللہ، یعلم علم سے ہے، علم عالم معلوم تعلیم۔ لفظ اللہ ہمارے رب کا اصلی نام ہے۔ فی، فی الحال، فی الفور۔ قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب، ان کی، قلبی تعلق، قلوب و اذہان، ماہر امراض قلب۔ آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز میں پرابلم تو نہیں ہے؟ خیرن، خیر سے نکلا ہے، خیر، خیریت۔ یؤتیکم پہلا نیا لفظ ہے، وہ عطا کرے گا تمہیں، وہ دے گا تمہیں۔ خیرن، خیر، خیریت، بہتر۔ مما، یہ 2 چیزیں ہیں، من اور ما، دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں، دونوں کا حاشیہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ من جانب، من جملہ، من عن، اور ما کا ماحول، ما تحت ماجرا، ما فوق الفطرت، ما برائے عدالت۔ ہاں جی، اخذا، اخذ، ماخوذ، مواخذہ، ماخوذ پکڑنے کے معنی میں، لینے کے معنی میں، جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں عطا کریں گے۔ من کو، من جانب وغیرہ۔ واو کا معنی اور، یغفر مغفرت، دعائے استغفار وغیرہ۔ لکم تمہارے لیے 20% میں سے۔ واللہ اور اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا ہے، مغفرت، دعائے استغفار۔ اور اسی طرح رحیم، رحمت، رحمان، رحیم، رحمت۔ واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، یرید ارادہ، مرید، مراد۔ خیانتہ کا، خیانت ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، اور بھی بولا جاتا ہے خیانت، اور خائن، کیا ہے؟ خائن۔ فقد، فا اور قد دونوں جو ہیں یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں۔ پس، یقیناً، بے شک، تحقیق، البتہ، سب اسی کے معنی ہیں۔ خانو، خیانت سے نکلا، خیانت اور خائن دونوں بولے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ، اللہ کا نام ہے۔ من جانب، قبل، قبل از وقت۔ امکانا، دوسرا نیا لفظ، گرفتار کروا دیا اس نے گرفتار کروا دیا۔ منہم، ان میں سے، من جانب، من عن وغیرہ۔ واللہ اور اللہ تعالی، علیم، علم عالم معلوم، حکیم، حکمت حکیم الامت، کمال حکمت۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، ایمان مومن، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، ہجرت مہاجر مہاجرین و انصار، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، جہاد مجاہد، جہد مسلسل، جد و جہد، باموالہم اپنے اموال، مال، اموال، وانفسہم، انفس جمع ہے نفس، ان کی انفس جمع ہے
نفس ان کی، نفس نفسا نفسی، نظام تنفس وغیرہ، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، سبیل فی سبیل اللہ، اللہ کوئی سبیل نکالے گا، ہاں جی، والذین، اور وہ لوگ جو آووا ملجاؤ ماوا، انہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور انہوں نے مدد کی، ناصر منصور نصرت، مہاجرین و انصار، اولئکا 20% میں سے ہے، بعضهم میں ہم 20% میں سے ہے، بعض اوقات بعض معاملات، اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی، ولی ولایت اور اولیاء، اس کا معنی دوست کا بھی ہے، اس کا معنی وارث کا بھی ہے، بعض اوقات، واو کا معنی اور، والذین بار بار آنے والوں میں سے، آمنو پھر آ گیا، واو پھر آ گئی، لم کا معنی نہیں، یہاجرو پھر آ گیا ہجرت سے، ہاں جی، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ولی ولایت اور اولیاء، ہاں جی، ان کی مدد، یہاں اس کا ترجمہ مدد ہو گیا، یعنی ان کی مدد کا جو ہے وہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، من شیئن، کسی چیز کی، شے اشیاء، اشیاء ضرورت، اشیاء خرد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں، فارسی کا لفظ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ الامکان، حتیٰ کہ، حتیٰ الوسعت، یہاجرو ہجرت سے نکلا، مہاجر مہاجرین ہجرت، وہ کا معنی اور، ان کا معنی اگر، استنصروکم، الف سین تا، مدد مانگنے کے معنی میں، جیسے استغفار، نصرت منصور انصار، استنصروکم، اگر وہ تم سے مدد مانگیں، فی الدین، دین میں، فی الدین، دین میں، دین و دنیا، ہاں جی، فعلیکم میں، فا اور علیکم بار بار میں، اور علا جو ہے، علی اصل میں علا ہے، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، النصر تم پر ضروری ہے ان کی مدد کرنا، اللہ مگر، اللہ ماشاء اللہ، اللہ قلیل، اللہ یہ کہ، علا کا معنی یہاں پر خلاف ہے، اس وجہ سے نیلے رنگ میں ہے، علا کا معنی خلاف، ہاں جی، جب کسی قوم کے خلاف جو ہے وہ تمہارے، مطلب اس کے خلاف تمہارے پاس کوئی عہد معاہدہ موجود ہو، علی قوم، کسی قوم پر، بینکم، تمہارے درمیان، بین الاقوامی، بین السطور، واو کا معنی اور، بینہم، بین الاقوامی پھر آ گیا، میثاق مدینہ، میثاق لکھنؤ، واللہ، اور اللہ تعالی، بما، اس کو جو، ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، تعملون کس سے نکلا؟ عمل سے، تا اور واؤن کو ہٹائیں گے تو کیا بچے گا؟ عمل، عامل، معمول، میل، معمولات، بصر، بصیر، بصارت، بصیرت، مبصر، تبصرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان قیدیوں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے دلوں میں اگر اللہ کو خیر نظر آئی تو وہ تمہیں عطا کر دے گا بہتر اس سے جو تم سے فدیہ لیا گیا، اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، فقد خان اللہ من قبل، یقیناً وہ اس سے پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے گرفتار کروا دیا ان کو، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے اور کمال حکمت والے ہیں، ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانے دیے مہاجرین کو اور ان کی مدد کی، یہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، وارث بھی ہیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو آپ کے ذمہ ان کی مدد کرنا بالکل نہیں ہے، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، اور ہجرت کرنے کے بعد اگر وہ تم سے مدد مانگتے ہیں دین کے معاملہ میں، فعلیکم النصر، تو پھر تمہارے ذمہ ہے ان کی مدد کرنا، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، ہاں اگر ایسی قوم ہے جس میں وہ مہاجر رہ رہا ہے،
آپ کی اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو پہلے قبیلے والوں سے معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم سب عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب